अस्सलाम वालेकुम। कल एक्चुअली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो मेरे एक बड़े प्यारे से दोस्त हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर उसमें आपने हमें जे अहले बैत के बारे में तो बता दिया, तो आपने हमें राजा दहर के किरदार के बारे में को उसकी वजाहत नहीं की। तो बेटा, राजा दहर या राजा दाहर की जो हुकूमत थी, उसके बारे में हिस्ट्री की किताबें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। तो हकीकत है कोई इतना बाकिरदार आदमी नहीं था, और जो उससे अपने आप को एफिलिएट करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि वो इतने गंदे आदमी से अपने आप को क्यों एफिलिएट कर रहे हैं। बाकी अगर आप मुझसे ही सुनना चाहते हैं राजा दाहिर के बारे में, तो जो राजा दाहिर था, इसका ख़ानदान कोई रॉयल फैमिली नहीं थी या कोई शाही ख़ानदान नहीं था। ये एक ब्राह्मण ख़ानदान था, और इसके बाप का नाम चज था। राजा सासी जो था वो सिंध का हुक्मरान था, और राजा सासी जो था वो बुद्ध मज़हब की तरफ माइल था। राजा सासी का एक बड़ा इंटेलिजेंट वज़ीर था, उसका नाम था राम। ये चज जो है, ये राम की वसातत से ही पहली दफ़ा राजा सासी से इंट्रोड्यूस हुआ। और जब ये राजा सासी से इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी महल में आमद जामद शुरू हो गई। बाद में इसने राजा सासी की जो बीवी थी, उसके साथ एक जास्मानी तलकात या एक तलकात जो है वो अस्तवार कर लिए। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इन दोनों ने साजबाज करके राजा सासी को कत्ल कर दिया। राजा सासी के कत्ल के बाद चज जो था, यानी राजा दाहिर का जो बाप था, इसने राजा सासी की जो बेवा थी उसके साथ शादी कर ली और पूरे सिंध का हुक्मरान बन बैठा। और उसने हुक्मरान बनने के बाद वही जो तरीकाकार एक ब्राह्मण का होता है कि जो निचली जातें हैं इनको दबाना शुरू कर दिया, जिसमें वेश्य हैं और स्पेशली शूदर। तो इसके अलावा इसका एक और तरीकाकार था, इसने जो लोग खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक थे, यानी अगर पंजाब में उनको कहा जाए तो जट, इंग्लिश में इनको जाट लिखा जाता है, इनके लिए भी बड़े सख्त कवानीन थे। एक तो ये कि ये घोड़े की नंगी पीठ पे सफ़र करेंगे, ये अपने पास असली तलवारें नहीं रख सकते, ये पाँव में जूती नहीं पहन सकते। इस तरह की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इसने एक कानून वज़ा किया उस वक़्त। फिर इस चज के आगे दो बेटे थे। इसके बड़े बेटे का नाम जयसीना था और छोटे बेटे का नाम राजा दाहिर था। इस चज ने राजा सासी की जो बीवी थी या बेवा थी रानी, उसके साथ शादी करने के बाद एक और शादी भी की थी। उस शादी से इसकी एक बेटी थी, और जो बेटी थी वो जब पैदा हुई तो इन हिंदुओं के अंदर एक रस्म होती है कि ये एक कुंडली बनवाते हैं। उस लफ्ज़ कुंडली बोला जाता है। एक्चुअली वो एक सांचा सा होता है जो इनके ब्राह्मण पंडित बना के देते हैं, और उसमें जो मुख्तलिफ सितारे होते हैं उनकी चालों को देखकर ये उस बंदे के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाते हैं। तो उन ब्राह्मण पंडितों ने जब वो कुंडली देखी तो उस कुंडली को देखने के बाद उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, ये इनको एक बात बताई कि इस लड़की के साथ जो शादी करेगा वो पूरे सिंध का हुक्मरान होगा। जब बात आई गई हो गई, उसके बाद चज की मौत के बाद इसका बेटा जो था जयसीना वो हुक्मरान बना। और एक और राजा था, उसने जयसीना के पास पैगाम भेजा कि वो इनकी बहन से शादी करना चाहता है। जयसीना ने ये पैगाम एक्सेप्ट कर लिया, और उसने जो पाया तख्त था जो दीबल में था,
ان کو پیغام بھیجا، یعنی راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ شادی کی تیاری کی جائے۔ تو جب دوبارہ وہی، کیونکہ شادی سے پہلے بھی یہ ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو انڈین فلم میں دیکھتے رہتے ہیں وہ ذرا اس چیز کو ذرا اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ کنڈلی نکلوائی گئی یا وہ پھر زاچا سا نکلوایا گیا، تو اس میں پھر وہی بات سیم آ گئی۔ تو راجہ داہر نے جو تھا وہ اپنی بہن سے ہی شادی کر لی۔ اب جیسینا کو جب یہ پتہ چلا تو جیسینا نے دیبل پہ حملہ کر دیا۔ یہ اس کی بیڈ لک اور اس راجہ داہر کی گڈ لک کہ جب اس نے دیبل کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان دنوں ہی چیچک پھیلی، اور چیچک کی مرض سے جیسینا جو تھا، یعنی اس راجہ داہر کا جو بڑا بھائی تھا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد یہ اکیلے ہی رہ گیا تھا، اور یہ تمام، یعنی سندھ، اس میں پنجاب تھا اور راجستھان کے کچھ علاقے تھے، یہ ان کا حکمران بن گیا۔ شروع میں تو بڑی ریزسٹنس ہوئی اور لوگوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا کہ اس نے جو اپنی بہن سے شادی کی ہوئی، لیکن جو براہمن کے رولز ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ سے رول ہیں، لیکن اس کے باپ چاچ نے اس سے پہلے ہی ایک رول توڑ دیا تھا۔ اس نے راجہ ساسی کی جو بیوہ سے شادی کی تھی، یہ براہمن جو ہوتے ہیں یہ بیوہ سے شادی بھی نہیں کرتے، اور جس شادی میں کوئی کانسپریسی ہو یہ اس کو بھی حرام جانتے ہیں۔ زیادہ وہ پہلے اس کا باپ ایک حرام کام کر چکا تھا، اس لیے اس نے بھی اس کو جائز سمجھا، اور یہ حرام کام شروع میں ریزسٹنس، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ بعد میں یہ ریزسٹنس ختم ہو گئی۔ اسی اثناء میں یہ محمد بن قاسم والا واقعہ ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے برصغیر میں آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثلا اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، تو امریکہ نے اپنے بہت سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ سمندر کے اندر کھڑے کیے ہوئے ہیں، یعنی بحر عرب کے اندر کھڑے کیے ہوئے۔ ان بحری بیڑوں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ جو یہ تیل کی ٹریڈ ہوتی ہے اس کو سیو کرنا، کہ ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا ان کو کوئی کسی قسم کی ہرڈل فیس نہ ہو۔ تو اس وقت کیونکہ مسلمان سپر پاور تھے، اور مسلمان جو تھے وہ تمام ٹریڈ روٹس پہ اس وقت قابض تھے، تو یہ کیونکہ ٹریڈ روٹ تھا۔ اس کے علاوہ اسلام جو تھا وہ کابل تک آ گیا تھا، یعنی افغانستان سارا مسلمان ہو چکا تھا۔ اگر دوسری سائڈ سے آپ دیکھیں تو ایران سارا مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ سب کانٹیننٹ کا ایک ایریا رہ گیا تھا جس میں ابھی تک اسلام نہیں آیا تھا۔ تو مسلمانوں نے، ظاہری بات ہے، یہاں پہ اس سے پہلے کیونکہ مسلمان تاجر یہاں پہ آ رہے تھے، ان کے سارے حالاتوں سے، وہ مسلمان حالات سے بہت اچھی آگاہی رکھتے تھے، ان کے ذات پات کے سسٹم کو بھی جانتے تھے، ان کی فوجی قابلیت کو بھی وہ جانتے تھے۔ اس لیے محمد بن قاسم نے جب اپنے 12,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تو اس کا 1,00,000 کا لشکر تھا، اور اس کا سٹائل جو تھا وہ جنگ کرنے کا یہ تھا کہ یہ قلعہ بند ہو جاتا تھا۔ لیکن کیونکہ مسلمان ایک ایڈوانس آرمی کے ساتھ آ رہے تھے، ان کے پاس منجنیقیں تھی، انہوں نے منجنیقوں سے اتنے پتھر برسائے کہ یہ کچھ دن بھی ان کو فیس نہ کر سکا۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں پہ انہوں نے یہ ذات پات کا اتنا سخت سسٹم بنایا ہوا تھا، اور جتنے لوگ تھے وہ کشتری تھے، وہ ویش تھے، وہ شودر تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ، یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اتنا اچھا ریلیشن بنا لیا کہ بہت آسانی سے مسلمان فوجیں جو تھیں وہ ملتان تک پہنچ گئی۔ یہ تمام علاقے انہوں نے بغیر کسی ریزسٹنس کے فتح کر لیے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے۔ باقی ہسٹری ظاہری بات ہے، محمد بن قاسم کی ساری ہسٹری جو ہے وہ مختلف کتابوں میں اویلیبل ہے، اور یہ ایک لمبا چوڑا ہے۔ باقی یہ جو مخصوص قسم کا طبقہ ہے نا پاکستان کے اندر، جو اپنے آپ کو راجہ دہر جیسے لوگوں سے ایفیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب قسم کی سائیکی کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اگر لوگ اس وقت مدینہ کے اندر ہوتے اور انہوں نے مدینہ میں شور مچا دینا تھا کہ ہمارا جو مثلا ہیرو ہے وہ تو عبداللہ بن ابی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو مکہ سے آئے تھے،
تو یہ ان لوگوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے. ان میں سے میجورٹی جو ہیں وہ ان شودروں کی اولاد ہیں جن کی یہ خوش قسمتی کہ یہاں پہ محمد بن قاسم نے حملہ کر دیا. ورنہ ان کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر آج بھی آپ انڈین موویز جو اسپیشلی شودرز اس پہ بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ اس میں ابھی بھی دکھاتے ہیں کہ یہ ان کے جو بڑی عورتیں تھیں نا، بزرگ تو تھی، ان کو صرف ایک چادر دیتے تھے. وہ چادر جو تھی وہ صرف اپنی کمر کے ساتھ باندھ سکتی تھی، وہ اپنا سینہ بھی نہیں ڈھانپ سکتی تھی. جو برہمنس کے رول تھے ان کے اندر یہ چیز بھی تھی. تو یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو اس طرح یا اپنا پاسٹ بھول جاتے ہیں. برہمن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوئے. یہاں پہ جو میجورٹی مسلمان ہوئے ہیں وہ یا ویش ہیں یا شودر ہیں اور یا کشتری ہیں. کشتری ان کے وہ لوگ تھے جو جنگ و جدل جو حکومتیں کرتے تھے یا ان کے ساتھ. برہمن مسلمان نہیں ہوئے. کشتری ضرور مسلمان ہوئے ہیں، ویش اور شودر یہ تینوں ذاتیں مسلمان ہوئیں. اور یہ ہی لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں راجہ داہر سے، تو بھئی کرتے رہیں، ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو حقائق ہیں ان کو آپ مسخ نہیں کر سکتے. حقائق اسی طرح ہی رہنا ہے، ان کو آپ مسخ کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا. اور مسخ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.